بار جگہ درود بھیجو محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل بردیار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان. اس نے ہمیں اپنے دین کی، نبی اولاد نبی کی معرفت نصیب فرمائی، ان کی محبت نصیب فرمائی. اس مادہ پرستی کے زمانے میں، نفس پرستی کے زمانے میں ہمیں بندگی کی توفیق دی. خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے، جس کے صدقے میں انشاءاللہ خدا اس ہدایت میں اضافہ فرمائے. وقت کے امام کی فضل لطف کے حصول کے لیے، ان کی ظہور کی، تعجیل کی، دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کبھی صراحت سے، کبھی اشارے سے انسان کی عظمت کو بیان کیا، انسان کی شرافت کو بیان کیا. کبھی فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی. کبھی فرماتا ہے خلقناہم فی احسن تقویم، احسن تقویم میں اس کو خلق کیا. کبھی اپنے خالق ہونے کو ناز فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، خدا جو یہ انسان کا خلق کرنے والا ہے کتنا عظیم الشان خالق ہے. جگہ جگہ اس نے انسان کی اس موجود کی تکریم کو بیان کیا. البتہ یہ بھی بیان کیا کہ یہ انسان اللہ کی دی ہوئی تمام تر شرافتوں کے باوجود خطرے عزت میں ہے. ان الانسان لفی خسر. اور اس خطرے کو بیان کرتا ہے کہ جو انسان خطرے میں ہے اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس ایک راستہ نہیں ہے، اس کے پاس دونوں راستے موجود ہیں. کبھی فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دونوں وادیوں کی ہدایت دے دی ہے، کبھی فرماتا ہے ہم نے اس کو بصیرت بھی دی ہے، چاہے تو یہ کرے چاہے تو وہ کرے. تو انسان کے اندر جو اصلی کمال ہے، انسان کے اندر جو اصلی شرافت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. یہ انسان کا اصلی کمال ہے. اور یہ جو دوسری مخلوقات کے اندر وہ شرافت نہیں ہے یا وہ عظمت کرامت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید فیصلہ کرنے کی جو سطح انسان کے اندر ہے وہ جانوروں کے اندر نہیں ہے. البتہ ہم شاید اشارتاً پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ یہ مفہوم کے جانوروں کے اندر بالکل نہیں ہے
زیادہ صحیح نہ ہو، کم سے کم جو مروجہ فکر ہے وہ شاید کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تبدیل کرنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے واقعے کے اندر وہ دودھ کا بیان کیا ہے کہ اس نے اللہ کے وجود کے اوپر دلائل پیش کی ہیں، جس طریقے سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مثلاً اصحاب کہف کے حتیٰ کتے تک کا تذکرہ کر دیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ تو اگر کچھ نہیں ہوتا اور جانوروں کے اندر بھی کسی بھی قسم کی کوئی عقل، کوئی فیصلہ، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ بیانات شاید اس سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی، اور مختلف بیانات ایسے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ہے، لیکن بہرحال جو کچھ انسان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی اس شرافت، اپنی اس کرامت کے ذریعے سے جو فیصلے کی طاقت کی صورت میں ہے، شناخت اور معرفت کی صورت میں اس کے پاس ہے، ترقی حاصل کیسے کرے؟ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب کے اندر ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو بہت عظمت سے یاد کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے فرمایا کہ وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنے روح میں سکوں، تو کتنی عظیم و شان چیز ہونی چاہیے جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے روح میں سکوں۔ اب اس کو بروئے کار کیسے لائیں؟ ہے تو صحیح، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، خود جس نے کہا ہے کہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اس کے ہونے سے ساری کرامتیں مل جائیں گی، نہیں، تو کرامتیں لینی پڑیں گی، خطرے کی زد میں۔ تو اب میں اور آپ 1400 سال کے بعد ہزاروں کلومیٹر دور اسلام کے اس مرکز سے ہم اپنے اندر بیٹھ کے سوچیں، خاص کر آج کے معاشرے کے اندر اور مغربی ممالک کے اندر جو معاشرہ ہے، جس میں ہم آسٹریلیا کو بھی مغالطتاً شامل کر دیتے ہیں کہ مغرب میں نہیں ہے، مشرق کے انتہا میں ہے ہمارے اعتبار سے، لیکن ہم اس کو پھر بھی ثقافت کے اعتبار سے مغربی ممالک میں شمار کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہاں ہمارے کا کیا ہے، اور ہم اس شرافت کو اور اس کرامت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد اس میں مختلف مراحل ہوں گے شرافت اور اس کرامت کو حاصل کرنے میں، اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کا یقین کیا جائے، اس کو ہم لوگ فارسی اور عربی میں اذعان کہتے ہیں، اس کو سمجھا جائے کہ بھائی یہ مجھے حاصل کرنا ہے، ہدف کے طور پر اسے قبول کیا جائے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں زندگی میں چلتا پھرتا رہوں گا اور چلتا پھرتا رہوں گا، جو میری خواہشات میں پورا کرتا رہوں گا، ایک آدھ دفعہ کبھی اچھائی کر لی نہیں کی، کمالات مجھے مل جائیں گے، ایسا نہیں۔ روایات نے اس بات کے اوپر اصرار کیا ہے کہ دنیا تو شاید تمہیں اتفاق سے مل جائے، آخرت تمہیں اتفاق سے نہیں ملے، یہ تمہیں کسب کرنی پڑے گی۔ بس مثال کے طور پر جیسے دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ میں کھاتا رہوں، پیتا رہوں، چلتا رہوں، پھرتا رہوں، کام کرتا رہوں، پی ایچ ڈی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں۔ جس کو پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے اس کو باقاعدہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے، اس کو کچھ تحقیقات کرنی پڑتی ہیں، اس کے کچھ امتحانات ہوں گے، اس کو کچھ پیپر لکھنے ہیں، کچھ ریسرچ ورک، کچھ ثابت کرے گا، تب کہیں جا کے پی ایچ ڈی ہوگی، ایسے تو نہیں ہوگی۔ ہاں، جعلی 2 نمبر کی بہت جگہ سے ہو جاتی، وہ تو ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نظام میں کوئی جعلی چیز ہوتی نہیں۔ تو دنیا کی چھوٹی سی ایک ڈگری بھی جو کمال آخرت میں ملنا اس کے مقابلے میں نیل ہے، نہ ہونے کے برابر، یہ بھی بغیر مشقت محنت کے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ تو چھوڑ دیجیے، تو میں نے پی ایچ ڈی کہا، دنیا کا کوئی اچھا ٹیسٹ کرکٹ کا فاسٹ بالر بغیر محنت کے بن گیا کیا؟ نہیں بنا۔ دنیا کے کھیل کود میں کوئی مقام لینا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے، آخرت میں مقام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کھیل کود نہیں ہے، یہ روٹین میں نصیب نہیں ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور آپ کی سوچیں چلتے پھرتے یہ سب نصیب ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب سے جان بچ جائے، مقامات نہیں ہوتے۔ کسی جگہ تک پہنچنا چاہیں اس کے لیے آپ کو منصوبہ بنانا پڑے گا۔ تو پہلا قدم تو یہی ہو گیا
کہ بھئی آپ اس بات کو یقین کے حد میں دیکھ لیجئے کہ اس کام کے لیے آپ کو اپنی زندگی میں کوئی لائن آف ایکشن بنانا پڑے گا. لائن آف ایکشن بنائے بغیر یوں ہی چلتے پھرتے یہ مقامات نصیب نہیں ہوں گے. اچھا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ بھئی کچھ چیزوں کو بالآخر قربان کرنا پڑے گا. جیسے آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اپنی زندگی کے لیے تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ آپ نے پہلے دن سے طے کر لی ہوتی ہے، وہ یہ کہ اب آپ کچھ چیزوں کو قبول کریں گے اور کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کریں گے. بھئی آپ نے جیسی دنیا کی مثال میں عرض کروں، آج کل کی پاپولر پرابلم ہے وہ یہ کہ آپ نے جیسے ڈائٹ کا کوئی پروگرام بنایا کہ چند کلو چربی جو اضافی ہے اس کو جسم سے ہٹانا ہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بغیر کنٹرول کیے، بغیر کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کیے یہ گھٹ جائے گی؟ نہیں ہوگا. بہت ساری چیزوں کا دل چاہے گا، آپ کو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں کیا آپ اپنا ہدف حاصل نہیں کریں گے. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ اگر آپ نے معنوی کمالات حاصل کرنے ہیں، خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے ان وعدوں کو اپنی ذات کے اندر پورا ہوتا دیکھنا ہے تو آپ کو پلان بنانا پڑے گا. جیسے ہی پلان بنانا پڑے گا تو بس یہ سوچ لو کہ اب کچھ چیزوں کو قبول کرنا ہے اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. یہ جو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں دفعہ سنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عمل صالح. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی آئے کریمہ آپ نے ابتداء سنی ان الانسان لفی خسر، ظاہر ہے کہ اس کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح ہے نا، کہ صالح کسے کہتے ہیں؟ تو عربی میں ایک معنی میں کہتے ہیں بھئی وہ چاقو صالح ہے جو اپنا کام کرے. چاقو کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ کاٹے. اگر چاقو صحیح کاٹے تو چاقو صالح ہوگا. عمل صالح کون سا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو آپ کی لیاقت رکھے. جو عمل آپ کی لیاقت نہ رکھتا ہو وہ صالح نہیں ہے. مثلا ایک آدمی نے اگر ڈائٹ کرنی ہے تو صالح کھانا کون سا ہے؟ جو اس کا وزن نہ بڑھائے، جو اس کو صحت مند رکھے. وہ کھانا جو اس کو صحت مند نہ رکھے، اس کا وزن بڑھا دے، اس کو اس معاملے میں کہیں گے غیر صالح. صالح نہیں ہے. عمل صالح کون سا ہے؟ عمل صالح وہ ہے بھائی کہ جو آپ کے وجود کے مطابق آپ کو کمال دینے کے لیے اچھا ہو. باقی چیزوں کے لیے اگر وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو ہم صالح تعبیر نہیں کریں گے. اچھا اب سوال یہ ہے، اب جس بات کو ہم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی ٹھیک ہے پلان بنانا پڑے گا، پلان بنانے میں کچھ چیزیں ایکسیپٹ ہوں گی، کچھ چیزیں ریجیکٹ ہوں گی. کون سی چیزیں ایکسیپٹ ہوں گی، کون سی چیزیں ریجیکٹ ہوں گی؟ تو ہم نے کہا بھائی جو صالح ہے وہ لے لو، جو صالح نہیں ہے اسے چھوڑ دو. آپ کہیں گے مشکل ابھی بھی حل نہیں ہوئی. یہ تھوڑی پتہ چلا کہ کون سا صالح ہے کون سا غیر صالح، یہ تو ابھی بھی نہیں پتہ چلا. تو یہاں پہ آپ کو ایک تیسرا فیز ڈالنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. وہ اسٹیپ اس طریقے سے ہے، اور یہ جو میں گفتگو آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس میں خاص کر رہا ہوں اور ماہ مبارک رمضان کے تقریباً اختتام پر پہنچتے ہوئے کر رہا ہوں، وہ یہ کہ عزیزان محترم آپ کو اپنے اندر کوئی ایسا میکینزم رکھنا ہوگا جو خود بخود آپ کو صلاح اور فلاح پر لے جائے. آپ کو اپنے اندر ایسا میکینزم ڈالنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے خدا تعالیٰ بیرونی عوامل کے ذریعے سے، ایکسٹرنل ایلیمنٹس کے ذریعے سے ہمیں راستے کے اوپر رکھتا ہے. اس میں نبی کی انذار اور بشارت بھی شامل ہے اور مصیبتیں اور مشکلات بھی شامل ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے مصیبتیں اور مشکلات ان کے اوپر اس لیے بھیجی ہیں لعلہم یتضرعون، شاید یہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے، اور اگر یہ گڑ گڑائے تو ہم نے قبول کر لی، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہاں اگر یہ نہ گڑ گڑائے اور یہ اپنی گمراہی میں آگے بڑھتے رہے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم بھی ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں. نہیں کہتا ہم فوری سزا دیتے ہیں، کہتے نہیں ہم ہر چیز کے دروازے ان پہ کھول دیتے ہیں. جاؤ گمراہی کرنی ہے، جاؤ گمراہی کرو. فأخذناہم بغتۃ،
پھر اچانک ان کے اوپر گرفت کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو یہ لوگ دھوکے میں پھنس جاتے ہیں، یہ اپنے نفس کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب کچھ نہ ہو رہا ہو تو تھوڑا سا ڈر جائیے گا کہ اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ جب کچھ نہیں ہو رہا، ترقی بھی نہیں ہو رہی اور کوئی مشکل بھی نہیں آ رہی، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی، اور اس کے بعد خطرناک لمحہ آنے والا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس خاطر میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کے مشورے اور نصیحت کے طور پر وہی کہ برادران محترم، ماہ رمضان تو تمام ہو جائے گا، اور یہ ساری محافل مجالس جو آپ نے منعقد کی، ظاہر ہے کہ آج اختتام پذیر ہو رہی ہے اس سلسلے کی ہم، لیکن آپ کی زندگی خدا متعلقہ قول جو اہداف الہیہ ہیں، ماہ رمضان کے اہداف ہیں، یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ سال کے 1 مہینے کا کام بھی نہیں ہے، یہ تو مرتے دم تک کا کھیل نہیں، اس کو تو آپ نے چلانا ہے۔ تو آپ کیسے چلائیں گے؟ منصوبہ بنائیے۔ میں نے خدمت میں اس کے سب سے پہلے تو اس کا اعتراف کیجیے کہ اس میں ساری زندگی چلنا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ یہ بوڑھے اور جوان کا بھی مسئلہ نہیں، بوڑھے کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا جوان کے لیے، جوان کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا لڑکپن مردے کے لیے۔ تو اعزاز محترم، سب سے پہلے تو اذعان، قبولیت کہ بھائی یہ کام ہے۔ دوسری بات منصوبہ، قبول کریں گے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تیسری بات، کچھ چیزوں پہ گرفت کریں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، کچھ چیزوں کو لے لیں، کچھ چیزوں کو چھوڑیں۔ یہ تو اس کا طے شدہ اصول ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر آیا تھا کہ کس کو لیں کس کو چھوڑیں۔ ہم نے کہا بھائی اجمالاً ہمارے سہولے لے لو، غیر سہولے چھوڑ دو، تو ابھی معاملہ حل نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا اس میں تھوڑا سا ایک اور باریکی ڈالنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے آپ نے ہر چیز کتاب میں دیکھنی ہے، ہر چیز کتاب میں دیکھنی ہے۔ یہ کام کروں کتاب میں دیکھوں صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی کام کروں سب کو جا کے کتاب میں چیک کروں صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ کام اچھا ہے، بہت دفعہ ممکن نہیں ہے، اچھا تو ہے لیکن ممکن نہیں ہوتا، پھر ایک اور مصیبت آ جاتی ہے۔ آدمی صرف یہ چیک کر لیتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے، بہت ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں اچھی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں پوچھو حرام ہے یا حلال ہے، سامنے والا کہے گا بھائی حلال ہے۔ جس نے کہا نا کہ حلال ہے اس سے پوچھو تم کرو گے، کہے گا نہیں میں نہیں کروں گا۔ ہر جو چیز حلال ہے کرنے کی ہے کیا؟ نہیں۔ آپ دن میں 10 گھنٹے سوئیے، 14 گھنٹے سوئیے، جتنے گھنٹے سونا ہے سو جائیے، وقت نماز کے اوپر کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھ لیجیے پھر سو جائیے، تو نماز بھی اول وقت پڑھ لی۔ لیکن یہ جو آپ اتنے گھنٹے سو رہے ہیں یہ حلال تو ہے، لیکن اللہ کا دین اسے قبول کرتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا مرضی آئے سوئے جاؤ، جتنا مرضی آئے کھائے جاؤ، جتنا مرضی آئے ہنسے جاؤ، جتنا مرضی آئے کھیلے جاؤ، تم میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟ تو آپ کو زندگی کا کوئی کام نہیں ہے کیا؟ کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں جس کی نصرت کرو، کوئی مستضعف نہیں ہے جس کی خاطر تم کوئی ہاتھ پاؤں ہلاؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ دنیا کے اندر کمزور مستضعفین بچے اور عورتیں چلا رہی ہیں اور تم کچھ نہیں کرتے۔ تو بھئی آپ کی زندگی میں آبجیکٹیو ہونا چاہیے، ہر چیز جو حلال ہے وہ کرنے کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں اپنے لیے؟ میں آپ کی خدمت میں چوتھا اسٹیج یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ کیا کریں؟ بھائی اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بناؤ، ایک اسٹینڈرڈ بناؤ۔ ایک ہے کہ بھائی مثال کے طور پر جیسے پاکستان کے ایگزامینیشن سسٹم کے اندر 33% لائے پاس ہے، تو گویا بعض بچے قسم کھا کے بیٹھتے ہیں کہ بھیا 34 نہیں لانا ہے، 33 ہی لانا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہے کہ بھائی افطار میں کسی کو کھجور کا ایک دانہ بھی کھلاؤ تو ثواب ہے، تو وہ ایک دانہ پکڑاتا کہتا بھائی 2 نہیں دینے کا، ایک ہی دینا ہے، ثواب ایک پر ایک دوں گا۔ بھائی اللہ نے اس طرح قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ یہ جو بہت زیادہ باؤنڈری پہ ٹہل رہے ہوتے ہیں یہ خود بخود باؤنڈری کے نیچے آ جاتے ہیں، باؤنڈری پہ ٹہلنے والے یہاں باقی نہیں رہتے۔ کسی نے مشہور ہے کہ علامہ حیلی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بابا آپ کی جیسی عظیم الشان شخصیت۔ کہنے کا بیٹا تم برباد ہو گئے،
تم تو ڈوب گئے ہم لوگوں کی زبان میں. تو اس نے کہا کہ بابا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آئینہ اطہار کو ہدف بنایا تو میں یہاں پہ پہنچا. تو تم مجھ جیسے کو اگر ہدف بنا رہے ہو تو تمہارا تو اللہ ہی حافظ ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ تو بھائی اگر کوئی اس پہ ہدف بنائے بیٹھا نا کہ میں 33% جاؤں تو پھر بیٹا مطمئن ہے نا تم 33 بھی نہیں لاؤ گے، اس سے بھی نیچے جاؤ گے. کیوں؟ تمہاری تو اسپرٹ ہی کمپرومائز کے اوپر بن گئی ہے. وہ جو عربی کا ایک مقولہ ہے وہ البتہ شاید صحیح نہیں ہے لیکن بہت مشہور ہے، ہم طالب علموں کے درمیان بہت مشہور تھا. کہتے ہیں کہ ما للمعید والمعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. کہتے ہیں یہ جو شادی شدہ ہیں ان کو کمالات سے کیا کام؟ جس کو کمال حاصل کرنا ہوتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا ہوتا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ بھائی شادی شدہ ہو جاتا ہے نا یہ دن بھر بھی بچوں میں اور رات بھر سکون میں گزار دیتا ہے، نہ رات کو جاگتا ہے کہ پڑھے نہ صبح کو اٹھتا ہے کہ عبادت کرے. تو کہتے تھے مال المعیل والمعالی، جس نے شادی کر لی بھی بچوں والا ہو گیا گھر بار والا ہو گیا اسی کو دیکھتا رہتا ہے، اس کو بلندیوں سے کیا سرکار. ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جس نے بلندی لینی ہوتی ہے اس کو صبح تک جاگنا ہوتا ہے. بھائی اگر کسی کا اسٹینڈرڈ ہی یہ کہ 33 لانا ہے تو گیا پھر یہ کیا بچا؟ کچھ اسٹینڈرڈ بناؤ، کوئی رتبہ لے کے آؤ. اسلام کے اندر 3 چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے. اسٹینڈرڈس کی بات ہو رہی ہے، اسلام نے 3 چیزوں کو اسٹینڈرڈ رکھا ہے. وہ کیا؟ پہلا اسٹینڈرڈ رکھا ہے سب سے اعلیٰ، وہ کیا ہے؟ تقویٰ اور پرہیزگاری. تقویٰ اور پرہیزگاری. حل یستوی، خدا مطلب فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے. البتہ متقی پرہیزگار کو خوش ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے. متقی پرہیزگار جامع صفت میں امیر المتقین، متقین کا جیسا متقی، وہ جس کے مولا امیر المومنین امیر ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ علم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو نہیں جانتے کیا اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ یعنی خدا نے تعالیٰ فرمایا بہت فرق ہے دونوں کے اندر، اسٹینڈرڈ بہت دور کے. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جدوجہد اور کوشش. خدا تعالیٰ نے رتبوں کا فرق رکھا. فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دے دی. تو ایسا مطلب یہ ہو گیا. بہت نفیس ایک حدیث شریف، حدیث واقعہ مولا سید الشہداء سے منسوب ہے. سید الشہداء کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کئی روایت ایسی ہیں، بہت ساری روایات، کئی نہیں بہت ساری روایات، جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسٹینڈرڈز کو ترسیم کیا، اسٹینڈرڈز کو بتایا. بھائی آؤ اوپر آؤ، اسٹینڈرڈز بناؤ اپنے، ایسی زندگی نہیں گزرے گی تمہاری، تم لوگ فیل ہو جاؤ گے نعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ بھائی کسی چھوٹے کو لیڈر بنا لو اگر محنت نہیں کریں گے، اور اگر مولا امیر المومنین کو لیڈر بنایا ہے تو بھائی پھر تو دھکا دینا پڑے گا. شفیع کہتے ہیں ساتھ چلنے والے کو، شفاعت کہتے ہیں ساتھ چلنا. آپ نے تشییع جنازہ تو سنا ہی، جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا. اگر کوئی مولا امیر المومنین کو اپنا شفیع بنانا چاہتا ہے تو پتہ ہے کہاں تک ساتھ ساتھ چلنا ہے، پھر ساتھ چلنا پڑے گا، ساتھ چلنا پڑے گا مولا امیر المومنین کے. پھر اس کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ تو اوپر لانا پڑے گا نا. آپ کیسے ساتھ چلیں گے؟ مثلا فی زمانہ میں سوچتا ہوں امام خمینی مثال کے طور پر، رہبر معظم، یہ شہداء، مثلا یہ شیخ نعمت فنا کوئی یہ کہ میں ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو بھائی پہلے اپنی ہڈی بستی گن لو کہ ان کے ساتھ چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. سب چیزوں سے ہاتھ دھو لو، اس کے بعد دعوے کرنا کہ ہم ان کے ساتھ چلنے ہونا چاہیے. کون ہے یہ؟ شاگردان مکتب اہل بیت، یہ ان کے مکتب کے شاگرد ہیں.
اور تم کس کے ساتھ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہو؟ مولا امیر المومنین کے ساتھ۔ اچھا، ہم نے مولا امیر المومنین کی زندگی میں نرمی کو تو یاد رکھا ہے، ان سختیوں کو یاد نہیں رکھا جو امیر المومنین بعض اوقات اپنے اصحاب کو بلند کرنے کے لیے کروا دیا کرتے تھے۔ جنگ صفین سے واپس آتے ہیں، میں روایت ذہن میں رکھوں گا انشاءاللہ، سید الشہداء کی وجہ سے کرتا ہوں۔ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر ایک قبیلے کا سردار ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی قبیلے کے علاقے سے گزرنا پڑ گیا۔ جب اس کے علاقے سے گزر رہے تھے تو اس قبیلے کے صفین میں شہید ہونے والے کے اوپر عورتیں گریہ کر رہی تھیں۔ اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، عورتیں اگر شہداء کے اوپر گریہ کر رہی ہیں، بعض اوقات خود اللہ کے رسول نے کہا بھائی میرے حمزہ کے اوپر گریہ کرنے والا کوئی نہیں، تو مدینے کی خواتین نے حضرت حمزہ کے اوپر گریہ کیا، بیوی کو آ کر تعزیت پیش کی۔ لیکن یہ جو عورتیں گریہ کر رہی تھیں، ان عورتوں نے گریہ کرنے کے دوران جنگ کی مذمت شروع کر دی کہ ہم نے جنگ کیوں کی، ہمیں جنگ ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، جنگ ہی غلط تھی۔ یہ جو قبیلے کا سردار تھا یہ سن رہا تھا۔ اب اس کو چاہیے تھا یہ میدان میں آتا، بیچ میں آتا اور مردوں سے کہتا ہے کہ تمہاری عورتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ مولا جس کے حکم پہ ہم نے جنگ کی ہے وہ ساتھ چل رہا ہے۔ ان کو کس نے حق دیا کہ یہ حق اور باطل کا طے کریں اپنے جذبات کے اندر؟ اس میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ چلتا رہا، سر جھکا دیا۔ امیر المومنین نے اس کی طرف دیکھا اور ایک موقع پہ کہا پیچھے چلے، ساتھ میں چلو۔ فرمایا اگر تم میں حق کی خاطر اتنی طاقت نہیں ہے تو تمہیں حق نہیں کہ تم میرے ساتھ چلو، جاؤ پیچھے جاؤ۔ تم میں اتنی کرامت نہیں ہے، تم میں اتنی شجاعت نہیں کہ تم حق کی خاطر عورتوں کو خاموش کرا سکو، لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کر سکو، تم کیسے سردار ہو؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں میں نے تو دنیا بھر کی لام تان کو لے لیا اور تم اتنی سی مخالفت نہیں جھیل سکتے؟ بھائی اگر میں کوئی کام کروں اور میں یہ سوچوں کہ بھائی اگر میں نے یہ کام کیا حق کی خاطر، 4 آدمی مجھے گالیاں دیں گے تو مجھے کیا سوچنا چاہیے تھا؟ مجھے سوچنا میرے مولا کو 60 سال اس دنیا میں ممبروں اور محرابوں سے گالیاں ملیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، سر نعوذ باللہ، اگرچہ اس کی شرافت پہ جائے، ان کی مقام عظمت پہ کون سے کوئی حرف آنا؟ سورج کے اوپر مٹی پھینکو گے کیا سورج تاریک ہو جائے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی تم حق کی خاطر اگر زحمت نہیں اٹھاؤ گے تو پھر تم نے حق کی خاطر چلنے کی، حق کے ساتھ چلنے کی طاقت کہاں ہے؟ تو بھائی آپ نے اور میں نے، ہم نے جب یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم امیر المومنین کے چاہنے والے ہیں تو کچھ اسٹینڈرڈز بنانے پڑتے ہیں، زندگی کے اہداف بنانے پڑتے ہیں، ان کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سب چیزیں ایسی چلتی رہیں اور سارے ہدف بھی پورے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ سید الشہداء کا کلمہ اپنی خدمت میں عرض کروں، ایک آدمی آیا سید الشہداء کے پاس اور کہنے لگا کہ میں آپ کے والد کے ماننے والوں اور چاہنے والوں میں سے ہوں، آپ میری مدد کریں۔ اب یہ چونکہ اس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ بھئی میں چاہنے والوں میں سے ہوں، ماننے والوں میں سے ہوں، یا شاید ہمیں سید الشہداء نے دیکھا کہ یہ میرے والد کے اصحاب میں سے ہے، یہ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اچھا ہے۔ تو سید الشہداء ایسا کرتے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ جو کچھ ہم تمہیں دیں گے وہ تمہاری معرفت کے حساب سے ہوگا، یعنی ہم دیں گے، تم نے مدد مانگی ہے تو ہم تمہیں دیں گے مدد، لیکن مدد معرفت کے حساب سے ہوگی۔ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ معرفت کتنی ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، اہل بیت ایسے نہیں کرتے ورنہ لوگ سارے فیل ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال میں اس بندے خدا کے اندر کوئی کمال تھا اور شاید سید الشہداء چاہتے تھے لوگ اس کمال کو پہچان لیں۔ تو اس نے کہا، وہ بڑا جرأت مند آدمی ہونا چاہیے، اس نے کہا کہ اچھا آپ میرا امتحان ہے۔ کہنے لگا آپ میرا امتحان ہے؟ امام فرمائیں گے ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ جس کو ہم لوگ اردو میں مردانگی کہتے ہیں، جس کا تعلق مرد اور عورت سے نہیں ہے، مردانگی یعنی انسان کی عظمت کیا ہے، بڑائی کیا ہے انسان کے اندر، بڑی بات کیا ہے، غرور اور فخر و تکبر کی بات نہیں ہو رہی ہے، مقام کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی انسان بڑا انسان ہو کیسا ہونا چاہیے؟ تو راوی کہتا ہے کہ اسے سر جھکایا، تھوڑا سا غور کیا اور اس کے بعد کہنے لگا علم معه حلم، انسان کی بڑائی یہ ہے کہ اس کے اندر علم ہو اور علم کے ساتھ بردباری۔ آدمی بڑا انسان، چھوٹا آدمی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک دفعہ ہوتا ہے علم کے نتیجے میں تکبر آتا ہے، ایک دفعہ علم کے نتیجے میں لالچ آتی ہے۔
علم تو آتا ہے لیکن علم کے ساتھ کوئی اخلاقی برائی آتی ہے، یہ سب نہ آئے تو ہم اس آدمی کو کہتے ہیں حلیم ہے، حلم رکھتا ہے اپنے اندر، خدا کے اوصاف میں سے الحلیم۔ تو اس نے کہا علم معہ حلم، علم ہونا چاہیے، حلم اور بردباری کے ساتھ۔ اپنے علم کو شوبازی میں استعمال نہ کریں، اپنے علم کو دوسروں کے اوپر برتری کے لیے استعمال نہ کریں، اپنے علم کو نمود اور نمائش کے لیے بھی استعمال نہ کریں۔ علم معہ حلم، امام نے فرمایا صحیح کہا، اچھا کہا تم نے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ بھئی یہ تو بہت اچھا اسٹینڈرڈ ہو گیا، علم معہ حلم، انسان عالم ہو اور بردبار ہو، باشخصیت ہو، اس کی وزین شخصیت ہو، وزین۔ امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ اسے پھر دوبارہ زمین کے اوپر دیکھا، تھوڑا سا غور کیا اور اس کے بعد بہت خوبصورت کہا، کہنے لگا فقر مال معہ مروہ، مال ہو لیکن مال کے ساتھ شرم و حیا ہو، مال ہو مال کے ساتھ شرم و حیا ہو۔ اچھا بھئی یہ جو مال ہو ظاہر ہے یہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو؟ ظاہر ہے کہ حلال کا ہو، حرام کا مال کو کون سا انسان کی بڑائی سے کھاتا؟ حلال کا مال ہو لیکن مال کیسا ہو؟ مال سے اتنا نہ ہو کہ وہ سوچے اس میں زکوٰۃ کتنی، اس میں خمس کتنی ہے، باقی جہنم میں رہ گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ مال معہ مروہ، ایسا مال ہو جس کے ساتھ شرم و حیا ہو۔ اچھا بھئی مالدار کی شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ مالدار کی شرم و حیا کیا ہوتی ہے؟ تو اب دنیا میں یہ ہوتا ہے، مالدار کی شرم و حیا یہ ہوتی ہے کہ عام آدمی مثال کے طور پر 50 لاکھ کے گھر میں رہے تو یہ 5 کروڑ کے گھر میں رہے، مالدار ہے۔ عام آدمی 10 لاکھ کی گاڑی استعمال کرے تو یہ 1.5 کروڑ کی گاڑی استعمال کرے کیونکہ مالدار ہے۔ ہمارے ہاں مالدار کی شرم و حیا یہ ہوتی ہے۔ اسلام میں مالدار کی شرم و حیا یہ نہیں ہے، مالدار کی شرم یہ ہے کہ کسی کو غریب دیکھے تو اس کو شرم آئے، کسی کو محروم دیکھے تو کچھ شرم آئے کہ اس کا ایک حق میرے پاس ہے جو مجھے دے۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا جہاں کہیں پیسے کا انبار لگا دیکھو سمجھ جاؤ کسی کا حق کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب یہ دے گا تو حساب سے جان چھوٹے گی ورنہ حساب میں پھنسے گا۔ مال معہ مروہ یعنی یہ کسی کے ہاتھ میں مال ہو اور اس کے اندر شرم و حیا ہو۔ امام فرمایا صحیح کر، صحیح کر، مالدار کو ایسے ہی چاہیے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ آپ دیکھیے اس روایت کو اگر آپ اس کے الفاظ کو یاد رکھنا چاہیں تو بہت ہی آسان ہے، اردو کی طرح ہے۔ علم معہ مال معہ مروہ، جس کو ہم اردو میں مروت بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ یہ دونوں نہ ہو تو کیا ہو؟ بہت خوبصورت کہنے لگا فقر معہ صبر، فقیر ہو لیکن صابر ہو، فقر معہ صبر۔ 4 پیسے ہاتھ میں نہیں ہونا تو عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے آج کے زمانے میں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے فقیر ہونا اتنا مصیبت نہیں ہے جتنا فقر کی بے عزتی اٹھانا مصیبت ہے جو آج کے زمانے میں ہے۔ فقیر تو ہمارے اجداد بھی تھے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اجداد کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو ہمارے پاس ہیں، ہمارے معاشرے میں جو وسائل ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ان کی غربت ان کی عزت میں کمی نہیں کرتی تھی۔ ہماری جو سوسائٹی میں مصیبت آئی ہے وہ یہ کہ دولت کے اوپر عزتیں ملتی ہیں، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، عزت کا معیار دولت ہے اور اس کو انڈرسٹوڈ لے لیا گیا ہے کہ ہاں یہ تو ہے۔
اگر کوئی 4 پیسے لگا رہا ہے تو اس کو ووٹ زیادہ دینے کا حق پڑ جائے گا، مل جائے گا۔ یہ کہاں کی حکمت ہے؟ دین نہیں ہے، کم از کم یہ طے شدہ بات ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں یہ ہے کہ بھائی جو مال ہے عزت کا سبب نہیں بن سکتا۔ کل آپ نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہے، خدا تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو اسی مال سے بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا، چاہے وہ مثلا میں عرض کر رہا ہوں دین کے نام ہی کیوں نہ لے رہا ہو، کیونکہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کا بہت بڑا ایک نفسیاتی اور اجتماعی معاملہ ہے کہ اگر کوئی مال کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ معاشرے میں اگر مال کے نام پہ عزت ملتی ہے، بے مال بے عزت ہونے لگے تو سب عزت لینے کی خاطر مال کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتے ہیں، اور اگر ان کو مال نہ ملے تو وہ گردن کاٹنے کو بھی تیار ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر مال نہیں ملا تو عزت بھی نہیں ملے گی۔ پھر مال لینے کے لیے وہ کسی باعزت کو بے عزت کرنے سے چھوڑیں گے نہیں، امن کو نامن کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے، حق اور ناحق بھی نہیں دیکھیں گے، چوری کریں گے، بے عزتی کریں گے، ناامنی کریں گے۔ کیوں؟ ہم نے عزت کا معیار مال بنا دیا ہے۔ کبھی بھی معاشروں میں، انسانی معاشروں میں ایسا نہیں ہوگا سب کے پاس ایک جیسا مال ہو، یہ کبھی نہیں ہوگا، جس کو ہم لوگ مساوات کہتے ہیں۔ پیسے کے معاملے میں مساوات کبھی معاشرے میں نہیں آئے گی، لیکن اگر ہم لوگ صرف اتنا سا کر لینا کہ عزت کا معیار پیسہ نہ بنائیں، پھر یہ جو پیسے کا فرق ہے یہ بہت بڑی مصیبت نہیں ہے، یہ چل جائے گا۔ اور کبھی بھی میں نے عرض کیا کہ معاشروں کے اندر پیسہ ایک جگہ پہ نہیں اگتا ہے، سارا پیسہ آج رات جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے برابر تقسیم کر دو، اگلے سال پھر مختلف ہوگا، پھر اگلے سال تقسیم کرو، اس سے 6 مہینے بعد پھر مختلف ہو جائے گا۔ تو پیسہ تو کبھی بھی مساوات نہیں لا سکے گا، لیکن عزتوں میں تو کم سے کم مساوات دے دو۔ پیسہ دوسرے کو دینا ہمارے بس کا نہیں ہے، عزت دینا بس میں بھی ہے۔ عزت تو ہم اپنے بس سے دے سکتے ہیں نا۔ تو دین مبین ہم سے یہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے پر عزت مت بناؤ، عزت کو علیحدہ رکھو۔ بس 3 چیزیں ہوں گے عزیزان محترم: علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر۔ سید الشہداء نے کہا تم نے صحیح کہا، اچھا اگر یہ بھی نہ ہو پھر علم مال فقر بھی نہیں ہے ایسا، تو اس آدمی نے جوش میں آ کر کہا مولا پھر اس کو آسمان سے بجلی گرے جلا دے، اس کو پورا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ امام نے مسکرا کر کہا یہ بھی صحیح کہا، اگر کوئی اتنا بدبخت ہو گیا اس میں کچھ نہیں ہے تو اس کی کچھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ہمیشہ جب اس روایت کو پڑھتا ہوں تو یہاں پہ آگے کہتا ہوں اس کا سب سے خطرناک حصہ یہ آخری والا ہے، سب سے خطرناک ہے کہ مولا نے کہا صحیح کہا، تم نے یہ بھی صحیح کہا۔ عزیزان محترم اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں بغیر اسٹینڈرڈ کے نہیں دیکھنا چاہتا، خدا ہمیں بغیر اسٹینڈرڈ کی قبول نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ سید الشہداء ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے اندر کوئی فضیلت لے کر آؤ، بے فضیلتوں کی زندگی مت گزارو، کوئی فضیلت ہونی چاہیے۔ اچھا فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب ہوتا ہے قربانی، یعنی کوئی قربانی دو، یا تو کوئی ایسا علم لے کر آؤ جس سے معاشرے کی مشکل حل کرو، یا کوئی ایسا پیسہ لاؤ جس سے انسان کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو تم سکون دے سکو بغیر منت جمائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ کرنا کہ اپنی انفاق کو منت اور احسان سے برباد کر دینا۔ فرماتا ہے اس سے تم منت اور احسان جماؤ گے تو ایسے ہی برباد ہو جائے۔ یا مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے، مثلا کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں جس نے زیادہ چندہ دیا اس کو اسٹیج پہ بلائیے۔ کیا حماقت ہے! اللہ کے دین نے کب یہ کیا؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی چل رہی ہیں، چونکہ چل رہی ہیں لہذا کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، ورنہ یہ پیور ریاکاری ہے، سادہ سے ریاکاری ہے۔ دین میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دین میں کیا ہوتا ہے؟ دین میں مشہور معروف جو ہمارا محاورہ ہے، ہمارے بعد محاورے غلط ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی بتایا من طلب اللہ سہل اللہ، یہ محاورہ صحیح نہیں ہے۔
لیکن بعض محاورے ہمارے یہاں بالکل صحیح ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دو، ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہ چلے. آج محاورہ صحیح. تو ایسا مطلب اسٹینڈرڈ بناؤ. اسٹینڈرڈ بناؤ کیا مطلب؟ کچھ لاؤ اپنے وجود سے، کچھ برکتیں دو. اب ایک اور مسئلہ ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں برکتیں تو دوں گا لیکن پہلے اپنے مسائل کو نپٹاؤں، پہلے اپنے مسائل نپٹاؤں پھر برکتیں دوں گا. اور جب وہ اپنے مسائل نپٹانے کے بعد بچتا ہے تو وہ اتنا روکھا سوکھا سا بچتا ہے کہ اس کو دیکھ کر خود شرم آتی ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، یہ روکھا سوکھا نہیں چاہیے. مشہور و معروف ہے کہ حضرت آدم کے بچوں سے جب کہا گیا قربانی کرو تو ایک نے اپنا سب سے اچھا جانور لا کے قربان کیا اور دوسرے نے اپنی سڑی ہوئی گلی سڑی ہوئی کچھ فصل لا کر رکھ دی کہ چلو یہ قربان کر دیتے. وہ ایک اردو کا پرانا محاورہ کہتے ہیں جب تیل گر گیا تو بولو نظر مولا. تیل گر گیا، پانی تیل گر گیا زمین کے اوپر، وہ زمین چوس رہی ہے تو دیکھتا چوس رہے تو چلو نظر مولا نظر مولا. اس نظر مولا کا کوئی فائدہ نہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اپنی محبتوں میں سے جب تک قربان نہیں کرو گے تمہیں نیکی نہیں ملے گی. محبتوں میں سے قربان کرو تب نیکی ملتی ہے. تو ایسا محترم کوئی ہدف بناؤ، کچھ اللہ کے دین کے لیے، کچھ اللہ کے بندوں کے لیے، کوئی جان مال عزت کچھ داؤ پہ لگاؤ. جب یہ کریں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ بھائی اہل بیت کی نصرت ہوتی کیسے. اور میں معمولاً سوچتا ہوں وہ ڈاکٹر کریم صدیقی ایک ہوا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، لندن میں ہوتے تھے. تو انہوں نے کبھی ایک جگہ لکھا کہ بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی لگژریز کو میکسیمائز کرنے کے بعد کہتے ہیں جو بچا ہوا ٹائم ہے اس میں بتاؤ دین کے لیے کیا کرنا ہے. پہلا ٹائم لگائیں گے اپنی کمائی کے اوپر، بھر کے ٹائم دیں گے کمائی کو، نمبر 1. دوسرا ٹائم دیں گے اپنے آرام کو، جتنا آرام کرنا ہے وہ آرام کر لیں گے. اس کے بعد یہ کہیں گے جب کمائی سے فارغ ہو گئے، جب آرام سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد بتاؤ دین کے لیے کیا کرنا ہے. میں مجاہد اسلام ہوں. بھیا یہ پارٹ ٹائم وقت کا مجاہد جو ہے یہ آج کی پیداوار ہے. قدیم زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جو قدیم زمانے میں ہوتا تھا یقین فرمائیے اتنا مشکل ہے اس کو دیکھ کر سمجھنا کہ کیسے ہوتا تھا. میں ابھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں، آپ یہ اندازہ لگائیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اتنا مشکل ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. بھیا ایسا ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان ہیں. اللہ کے رسول کو مانتے ہیں؟ ہاں جی رسول کو مانتے ہیں. اب اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، فصلیں کھڑی ہوئی ہیں، فصلیں کچھ وقت میں کٹنی ہیں. ادھر سے جناب منادی اللہ اکبر، چلیے جناب مسجد میں جمع ہو جائے گی. مسجد میں جمع ہو گئے. اللہ کے نبی کو ان کے افراد نے خبر دے دی دشمن مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے بھی اعلان کر دیا کل سب لوگ جنگ میں جائیں گے. اچھا جو کل سب لوگ جنگ میں جائیں گے یہ ساری اپنی ملٹری کو حکم دیا گیا کہ جنگ میں جائیں گے؟ نہیں، کوئی ملٹری نہیں ہوتی تھی، کوئی پولیس نہیں ہوتی تھی. کس نے جانا ہے؟ سب نے جانا ہے. عام لوگ جائیں گے؟ ہاں جی عام لوگ جائیں گے. ایسے یہ لوگ جب جائیں گے تو ان کی جابس کا کیا ہوگا؟ ان کی کھڑی فصلوں کا کیا ہوگا؟ ان کو جاب پہ جانے کے پیسے ملیں گے کیا؟ کوئی خبر نہیں. کھڑی فصلیں برباد ہو جائیں گی، ہو جائیں گے. جانور تباہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے. ان کو اس جانے کی تنخواہ ملے گی؟ نہیں. تو یہ کیوں جائیں گے؟ یہ جائیں گے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سوچیں باقی کا کیا ہوگا، مینیج کریں. نہیں مینیج کر سکتے کوئی بات نہیں، قربانی میں اسٹیٹ کیا کرے گی؟ اسٹیٹ یہ کرے گی ان کے کھانے پینے کو دیکھ لے گی، ان کے خاندان کو پالنے کی کوشش کرے گی. بس جنگ صفین میں لوگ 9 مہینے رکے تھے امیر المومنین کے ساتھ. کوفہ کی اکانومی بیٹھ گئی تھی. یہ جو جنگ صفین میں جب وہاں پہ لوگوں نے نیزے پہ قرآن کریم اٹھایا، لوگوں نے کہا بس بس جنگ بندی جنگ بندی کیوں کر کی؟ ایک وجہ یہ تھی وقت کافی گزر گیا تھا، سب کو گھروں کی یاد آ رہی تھی.
یہی لوگ تھے جو 9 مہینے پہلے چیختے چلاتے آ رہے تھے ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ کریں گے. یہ کس چکر میں آئے تھے؟ یہ اس چکر میں آئے تھے جنگ کریں گے تو کچھ مال غنیمت بھی تو ملے گا. 9 مہینے گزر گئے، نہ مال غنیمت تو نہ ملا، نہیں ملا، وہ پیچھے کی حالت خراب ہو گئی. اب کیا پکار ہے؟ اب پکار یہ ہے کہ جنگ بند کرو گے کسی طریقے سے. اب بہت ہو گئی. یہ جو ہم کوفیوں کو اتنا برا سناتے رہتے ہیں، صحیح سنا رہے ہیں، صحیح سنا رہے ہیں، لیکن ذرا یہ سوچ لیجیے گا کہ ہم سنا کس جرم پہ ہے، کس جرم پہ سنا رہے ہیں. ابھی ہم سے کوئی یہ کہے نا بھائی، تو ہم سب کو معلوم ہے اپنی بات ہے مجھے کہ ابھی تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بھیا اپنی سیونگ کا 20% دے دو. تو سیونگ کا مطلب کیا ہے؟ میرے ایکسپینسز ہو چکے ہیں، خرچے میں کر چکا ہوں، اب جو میرے پاس ہے ایبسولوٹلی ایک ٹرم میں ویسٹ ہے، خرچے نکال چکا ہوں میں، ویسٹ ہے میرے لیے، ایکسٹرا ہے، کم از کم ویسٹ نہ کہوں، ایکسٹرا ہے. اور اس ایکسٹرا میں سے جب مجھ سے 20% مانگا جا رہا ہوتا ہے تو میری روح کا 40% خون خشک ہو رہا ہوتا ہے. 20% مانگ لیا. اچھا اگر یہ میرے مولا نے کمائی میں سے 50% مانگ لیا ہوتا؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم تم سے مال نہیں مانگ رہے، ہمیں مال پتہ ہے، مال مانگو گی تم بخل کرو گے، اور بخل کرو گے تو اور مصیبت میں پھنسو گے. من یبخل، جو بھی بخل کرے گا، یبخل علی نفسہ، وہ اپنے نفس کے خلاف جائے گا. لیکن پھر بھی ہم نہیں مانگ رہے. ایسے جو ایکسٹرا میں سے مانگتے ہیں تو ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے. ابھی وہ ہم سے کہتے ہیں اچھا بھائی ایسا ہے، یہ جو تم کما رہے ہو یہ تمہارا ہے کیا؟ تمہارا ہے کیا؟ ہمیشہ قرآن کریم کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، اور جو تمہارا اپنا ہے نا اسے اپنے پاس رکھ لو. جو تمہارا اپنا ہے وہ اپنے پاس رکھ لو. ایک عالم کے پاس، بہت معزز عالم تھے، ان کے پاس گیا، ان کو بتایا کہ آغا صاحب وہ فلاں آدمی خمس دینا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خمس اس جگہ استعمال ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، اس سے پیسہ نہیں لینا، کیونکہ یہ خمس نہیں دے رہا ہے، یہ ابھی تک اس کو اپنا مال سمجھ رہا ہے، اس سے پیسے نہیں لینا. یہ خمس دے رہا ہے تو اس کو بولے اس کے بابا کا مال نہیں، یہ امام کا مال ہے، ہم طے کر لیں گے کہاں جانا ہے اس نے، اور اگر یہ طے کر رہا ہے تو اس کو اپنے پاس رکھے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا مرجع تقلید کی میں اجازت نہ دیکھوں یا نہ سوچوں کہ بھائی مرجع تقلید کو پہنچا نہیں پہنچا، لیکن اگر وہ آپ کے مرجع تقلید پر ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے کہ بھائی یہ کہاں خرچ ہونا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنا کیسے سمجھ رہا ہے اس کو. یا مثال کے طور پہ آ کے کہتا ہے آغا صاحب میں دوں گا تو صحیح، لیکن آپ تقریباً 40% 50% مجھے دے دیجیے گا، مجھے کہیں خرچ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے تم اپنا ہی سمجھ رہے ہو نا، تو ایک پیسہ بھی مت دو، چونکہ ابھی تو خمس کا ہے ہی نہیں. تو وہ معزز عالم مجھ سے کہیں گے دیکھو یہ جو پیسہ تمہیں دے رہا ہے نا یہ اسی کا ہے، اور اگر تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو یہ غرض کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ یہ خمس دے ہی نہیں رہا ہے، اس سے لینا ہی نہیں، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں غصبی مال آ جائے گا پھر مت لینا. امام خمینی کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، ہماری ایک ہم فکر قوم کا، ہم فکر مکتب کا، ہمارے مکتب کی ایک قوم ان کے پاس گئی بہت لمبا چوڑا پیسہ لے کر، اور اسے کہا کہ بھائی آپ کو ہم خود دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے اتنے پروجیکٹ ہیں اس کے اندر اتنا پیسہ لگتا ہے. انہوں نے کہا بھیا یہ آپ اٹھائیے اور لے جائیے، یہ لے جائیے. انہوں نے کہا کیوں صاحب؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے پاس ہم خمس لیتے ہیں، ہم خمس لیتے ہیں، یہ آپ لے جائیے اپنے ساتھ، یہ آپ خمس لے ہی نہیں رہ سکتے. تو اعزائے محترم یہ دین خدا ہے، یہ دین خدا ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے بھیا اپنی ذات سے کچھ اللہ کے نام پر لگاؤ، کچھ اپنے وجود کو لے کر آؤ. اچھا ایک اور بات بھی ہے، اچھا میں خدا کو دوں گا اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی عزت سے، گھاٹا ہے. یہ جتنے لوگ کچھ نہیں دیتے نا اللہ کی راہ میں، اگر کاش وہیں پہ خدا کھڑے ہو کر کہتا، خدا نہیں کیونکہ خدا کی تو مانتے ہی نہیں ہیں، خدا کی تو یقین ہی نہیں کرتے، بل گیٹس کھڑے ہو کر کہتا کہ جو ایک دے گا میں اس کو 15 دوں گا، تو یہ سارے خمس نہیں دیتے بلکہ خمس پاس رکھ کے باقی والا دے دیتے.
20% اپنے پاس رکھتے 80% ان کو دے دیتے. کہتے بھائی یہ تو ویسٹ ہے، لے لو، کوئی بات نہیں، ایکسٹرا ہے لے لو. کیونکہ پتا ہے 15% 15 ٹائمز دے رہا ہے بھائی. اور خدا کہتا ہے تم مجھے دو، میں تم کو 700 ٹائمز بھی دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ یقین نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ بل گیٹس جیسا کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آخرت میں دوں گا. خدا کہہ رہا ہے میں دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا. عجیب ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہم سے کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے ان کا نفس خرید لیا ہے، ان کا نفس خرید لیا ہے. اس کے بعد مومنین سے کہتا ہے کنسیشن، مال بھی خرید لوں گا، لیکن کس شرط پہ مال خریدوں گا؟ پہلے نفس بیچنے کی خریداری میں آؤ تو مال بھی خرید لوں گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، پہلے بنا مومنین سے اس نے جان خریدی ہے. اور اس کے بعد دوسرے میں واموالهم، اور مال بھی خرید دیا ہے. کس بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ یہ تمہاری جان یہاں پہ لے گا اور وہاں پہ جنت میں حیات ابدی دے دے گا. یہاں تم سے حقیر ذلیل مال لے گا اور وہاں پہ اخروی نعمتیں دے گا. لیکن ایک شرط ہے، کہتا ہے بھائی اس میں کام کرنا ہوگا. یقاتلون فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑتی ہے، اللہ کی راہ میں جان دینی پڑتی ہے. اعزاز محترم، خدا متعال نے ہمیں ایک مقابلے میں للکار دیا. کہا تمہارے پاس دو راستے ہیں، یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام، کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں جیسے چار پائے جانور زندگی گزارتے ہیں. کہتے ہیں تمہارے پاس ایک راستہ ہے، کھاؤ پیو مزے لو جیسے جانور کر رہا ہے، کرتے. اس کے بعد برزخ میں جانور اٹھ جانا اور پھر جو ہوگی وہ سہ لینا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ بازار عشق ہے، جان اور مال کی بازی لگی ہوئی ہے، ہمت ہے، کودو اور گولی لگاؤ. اللہ خریدار بیٹھا ہے، لگاؤ اپنے بازار کے اندر جو لگانا ہے. مولا المومنین سے فرماتے ہیں مولا المومنین کے نام پہ درود بھیجے گا. محمد صلی فرماتے ہیں اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا، اس سے کم پر خوش نہیں ہونا، دنیا کی چیزوں پر خوش مت ہونا. نفس کی قیمت تو لگانی پڑے گی نا تمہیں، دنیا مت لگا دینا. کبھی تم اس گھاٹے کے کاروبار کے اوپر خوش ہو کے باہر آ جاؤ، خسر دنیا والآخرہ، یہ گھاٹے کا سودا مت کرنا. اچھا سودا کرو، اچھا سودا کرو. اپنے نفس کی قیمت کم سے کم جنت کرو. اب یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ مولا سے پوچھیں گے مولا جنت کم سے کم ہے تو اوپر کی کیا کہانی ہے؟ اوپر کی کیا کہانی؟ تو کہانی کا ایک بیان یہ ہے، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، آپ کو اس ثواب کے اور اس عقیدت کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرما ہے. اللہ کے سپرد کریں گے کہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے. اللہ کے نبی تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر صبح کے موقع پر ہے. انہوں نے دیکھا کہ کونے میں ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اتنی صبح جوان آیا ہے. جوان کو جا کر ہاتھ لگایا، اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں. چہرے سے اس کے معلوم تھا کہ اس نے خوب اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیفا اصبحت، کیسا وقت گزر رہا ہے؟
تو اس نے کہا کہ اصبحت علی یقین ہے، میری زندگی یقین تو گزر رہی. تو اللہ نے مجھے کہا اچھی بات، وما حال یقین ہے، تمہاری زندگی اگر یقین تو گزر رہی ہے تو تمہاری یقین کی کیا کیفیت ہے بھائی؟ یقین تو گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے یقین پر ہوں کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بڑی محنت کی ہوگی اس میں، برزخ سے گزر چکا ہے، موت سے گزر چکا ہے، ابھی تو دنیا میں ہی ہے، ان سارے مراحل سے گزر چکا ہے، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی تعریف کی اس کی، کہا اس نے بہت مقام حاصل کیا. اس کی ہمت کی داد دی. اور اس کے بعد جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں گے. اللہ کے رسول نے اب صاحب نے سوچا بھائی چپ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب یہ کیا دعا میں مانگے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بولو. تو کہنے لگا اللہ کے رسول آپ دعا کریں میں شہید ہو جاؤں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ چل گیا ہے کہ شہادت کوئی ایسی چیز ہے جو جنت اور جہنم سے بہت بالا تر ہے. یہ مجھے پتہ چل گیا. یہ جو جنت اور جہنم میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ شہادت سے کم تر ہے. شہادت کے نتیجے میں کوئی اتنا اونچا مقام ملتا ہے جو جنت اور جہنم سے بہت بالا تر ہے. اللہ کے رسول نے تعریف کی اور کہا میں دعا کروں، میں دعا کروں. اگلا معرکہ ہوا، شہید ایسا محترم خاندان اہل بیت، خاندان عصمت، ان کا دین ہمیں بلندی پہ لے جانا چاہتا ہے. ہم لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہو گئی ہے کہ ہمارے رہنما ہمیں دنیا کی چھوٹی چیزوں سے نکال کے لے جانا چاہتا ہے، یہ کسی بلندی پہ پہنچانا چاہتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بلندی پہ ہم نے پہنچنا کیسے پہنچنا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میں چاہوں اور خدا مجھے چھوڑ کے چلا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اگر آپ خدا متعال سے سچے دل سے اس کو طلب کریں اور جب وہ موقع دے تو اس کو چھوڑیں نہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، موقع دے فضیلت کا، چھوڑو نہیں. کیوں؟ بار بار نہیں دے گا، بار بار سعادت کو دروازوں تک نہیں لائے گا. عقل پہلے سے ہونی چاہیے، ہوم ورک پہلے سے کمپلیٹ ہونا چاہیے، تاکہ جب سعادت سامنے آئے تو مجھ میں اتنی شناخت اور اتنی ہمت ہو کہ شناخت کے ذریعے پہچانوں کہ یہ سعادت ہے، اور ہمت اتنی ہو کہ فوراً پکڑ لوں گی ٹھیک ہے اب میں نہیں چھوڑوں گا. نہ اتنا اندھا ہو کہ سعادت نہ پہچان سکے، اور نہ اتنا کم ہمت کو سعادت کو پھر بھیج دے آگے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں. جو میں نے آپ کو 1 گھنٹہ آپ کا ٹائم دے کر یہ سب کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ہمتوں کو بلند کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گزرنا سیکھیں. آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں پہلے سے ہی، لیکن آخری دن کی مناسبت سے میں کہا چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہمتوں کو سب سے زیادہ بلند رکھیں، چھوٹی چیزوں پر خوش نہ ہو، چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر خوش نہ ہو. خدا نے چھوٹے کام کے لیے خلق نہیں کیا ہے. ہاں ساری زندگی کے بڑے کام چھوٹے کاموں سے گزرتے ہیں. وہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ منزل اچھی ہے یا راستہ اچھا ہے. چھوٹا کام راستہ اچھا ہے، منزل بری ہے. منزل بڑا کام ہونا چاہیے. ہاں کوئی یہ کہ میں بڑے کام تک پہنچوں گا بغیر چھوٹا کام کیے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. منزل تو چھوٹا کام نہیں ہوگا. تو چھوٹا کام راستہ اچھا ہے، منزل بڑا کام. وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اور پھر دیکھیے آپ سب کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی پوری زندگی لگانی پڑتی ہے تب ایک موقع نصیب ہوتا ہے. پوری زندگی لگانی پڑتی ہے تب ایک موقع نصیب ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو کتنے بیچارے وہ بدبخت ثابت ہوئے جن کو سید الشہداء پکارتے رہ گئے اور وہ نہیں آئے.
بعد میں اتنی ساری زندگی افسوس کرتے رہے، لوگوں کی لان تان سنتے رہے. چلو لوگوں کی لان تان کا تو کوئی بھروسہ نہیں، لیکن اپنے اوپر افسوس کرتے رہے کہ دیکھو کتنا اچھا موقع ملا تھا، 2 تلواریں کھا لیتے، 2 نیزے چپ جاتے، اللہ کی راہ میں مر جاتے، امام حسین کے ساتھ ہوتے، خاندان اسمت کی وفادار کا لقب مل جاتا. آج دنیا کی کسی بھی قوم کو یہ موقع دے دو نا کہ 100 بندے دے تاکہ وہ اصحاب کربلا میں آ جائے، ہر خاندان دے گا کہ 100 دے دو تاکہ ایک کربلا میں نام آ جائے. نام کربلا سمجھ میں آ گئی نا، اس لیے اب کربلا سمجھ میں آئی 1400 سال کی بات. تو ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا تاکہ انشاءاللہ سعادت ہاتھ سے نہ جائے. اچھا اہل معرفت کیسے؟ اہل معرفت وہ ہیں جو سعادت کے انتظار میں زندگی گزار دیتے، پھر ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. کیسے؟ مثال کے طور پر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے کربلا کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سید الشہداء کے اپنے خاندان کے لوگ، مولا ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، یہ تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں سید الشہداء کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں. کچھ ہیں جن کو اہل بیت نے بڑے بڑے لقب دیے. حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے فقیہ کوفہ کہا، اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کو اپنا بھائی کہا، بڑی بات ہو. تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی کچھ تو ان شہداء کے اندر اہل بیت کے اپنے خاندان کے لوگ، کچھ وہ ہیں جن کو انہوں نے شروع سے محبوب سمجھا تھا، القاب بھی دیے تھے، القاب بھی دیے تھے. لیکن میں کیا کروں، کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. مثلا میں ٹارگیٹ کرتا ہوں بھائی ان کو دیکھو جن کے پلے کچھ نہیں تھا پھر بھی شہید ہو گئے کربلا. نہ نسب میں تھے، نہ حسب میں تھے، نہ علم میں تھے، نہ معاشرے میں تھے، پھر بھی اصحاب کربلا میں آ گئے. کس کی طرح؟ میں کہوں گا دیکھو جون کی طرح. بھائی کوئی حسب نہیں تھا، کوئی نسب نہیں تھا، کوئی بڑا نام نہیں تھا، لیکن اصحاب کربلا. اب یہ کیوں اصحاب کربلا میں؟ کیوں؟ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی جاؤ تم چلے جاؤ، ہم لوگ غلاموں کو آسانی کے وقت کے لیے رکھتے ہیں، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اپنے غلاموں کو قربان کرتے ہیں. ہم غلاموں کو آسانی کے وقت کے لیے رکھتے ہیں. اب جب کہ کربلا کا معرکہ آ گیا ہے تو جاؤ تمہیں ہم نے آزادی دی، جہاں جانا چلے جاؤ. ایسا محترم سعادت مند اس کو کہتے ہیں، طلبگار اس کو کہتے ہیں. وہ بظاہر غلام در حقیقت آزاد سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا میرا جسم کالا اس نے مجھے بھیجا، میں غلام ابن غلام ہوں اس نے مجھے بھیج رہے. امام نے فرمایا نہیں، ہم غلاموں کو قربان نہیں کرنا چاہتے، جبر نہیں کرنا چاہتے، سختی نہیں لانا چاہتے. کہاں مولا کہاں کی سختی، میں تو ساری زندگی آپ کے پاس اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ کاش کوئی ایسا موقع آ جائے. شاید جون نے امیر المومنین سے شہادت کی طلب سن لی ہوگی، شاید جون نے امیر المومنین کو قربان ہوتا دیکھ لیا ہوگا تو کہا کہ میں تو ساری زندگی سے انتظار کر رہا تھا کہ میرے مولا کو اگر کبھی جان دینے کی کسی کی ضرورت پڑی تو میں جان قربان کروں گا. میرے مولا میں تو کربلا کی آرزو میں بیٹھا ہوا تھا. یہ تو پتہ نہیں کیسے موقع مل گیا ہے مجھے کہ میں کربلا میں پہنچ گیا ہوں آپ کی خدمت میں. مولا مجھے بھیج کر پھر اوپر سے کم بند کریں، میں آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان کروں گا. اب عجیب موقع یہ ہوا کہ امام حسین نے کہا کہ جون تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہیے تمہیں؟ جب اتنی
کی تڑپ دیکھی کہ یہ جون بیچارہ مر رہا ہے جان دینے کے لیے، تو کہا جون تمہیں کیا چاہیے؟ کہا مولا آپ کو تو پتا ہے ہم لوگ بے حسب لوگ ہیں، بے نسب لوگ ہیں، ہمارا کوئی حسب نسب نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ ہمارا نام لگ جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا مولا ساری زندگی سیاہ جسم لے کے چلے، کاش کے نورانی ہو جائے، ساری زندگی جسم سے بدبو آئی ہے، کاش اس سے خوشبو آ جائے۔ بڑے بڑے دعوے کر دیے، دیکھو بندہ خدا نے۔ امام حسین نے بھی جون کے دعوے سن لیے، کہا جون جاؤ جہاد کرو۔ جون میدان جنگ کے اندر آئے، عزیز سب لوگ اپنا رئیس پڑھتے تھے، جو شعر پڑھتے تھے اس میں بولتے تھے کہ وہ کون ہے، یہ بندہ خدا آیا، اس نے اپنی صدر گرائی اور کہا اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ اس نے کسی میں فخر نہیں کیا، اس نے کہا فخر ہمارا یہ کہ ہم حسین کے غلام ہیں، اس نے ہمیں راستہ سکھایا، کہا حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ خوب معرکہ کیا، زمین پہ گرا، جب یہ گرا تو سب کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب یہ بیچارہ چونکہ غلام تھا تو اس نے اپنے مولا کو پکارا بھی نہیں، شاید شرم کی مارے کہ بھائی سیاہ خون میں کہاں اتنی تاثیر کے ماں کے اوپر قربان ہونے کا فخر کرے۔ امام نے دیکھا جون گرے تو امام خود اٹھے، کہا میں جون کا لاشا لے کر آؤں گا۔ اب امام قریب آئے جون کے، عزیزوں یہ مقاتل میں لکھا ہوا ہے، امام حسین نے اپنے آپ کو زمین کے اوپر رکھا، خود زمین پر بیٹھے، جون کا سر اٹھا کر اپنے ساتھوں کے اوپر رکھا، جون کے چہرے پر سے مٹی کو اور خون کو صاف کیا۔ عزیز و بعض روایات کے مطابق جون نے دیکھا میرا سر امام کے سامنے پر ہے، روایت کے مطابق مسکرائے کہ خدایا کیا مقام دے دیا تو نے، غلاموں کو تو قدموں میں ہونا چاہیے۔ مسکرائے، جان دے دی۔ عجیب معاملہ ہوا، سید الشہداء نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا اس جون نے ہماری خاطر جان دی، اسے ہمارے ساتھ اٹھا، اس کے جسم کو نورانیت دے دے، اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ بعد میں جب بنی اسد لاشوں کو دفنانے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لاش میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو کسی لاش میں سے نہیں آ رہی۔ امام زین العابدین سے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارا جون ہے، میرے پاپا کی دعا ہے اس کو۔ خدا ہے تو جون کو نوازنے والا ہے، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، تو کم کو قبول کرتا ہے، زیادہ کو بخش دیتا ہے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان کی نورانیت کا واسطہ اسی قلیب کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے نام لینے والے ہیں، گرچہ کوتاہی کرنے والے ہیں، غلطیاں، لغزشیں، خامیاں ہماری ہیں پاک پروردگار، ان کے بلند نام کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے چاہنے والے دنیا میں مشکلات سے دوچار ہیں، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان چاہنے والوں کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا اہل بیت کی بغض کے اندر متحد ہوئی ہے، سازشوں پہ سازشیں کر رہے ہیں، پاک پروردگار ان سازش کاروں کو نیست و نابود فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، مظلومین کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگی میں کیا باقی ہے تو جانتا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے وفاداروں میں قرار فرما، ان کے راستے میں چلنے والوں میں قرار فرما، ان کے مجاہدین کی صفوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے، دنیا ختم ہو جائے گی، تیری حجت کا نام باقی رہے گا، تیرے دین، تیرے نبی، تیرے قرآن کا نام باقی رہے گا۔ پروردگارہ، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جنت البقیع کے مسمار قبروں کا واسطہ ایسے آباد کرنے کی سعادت نصیب فرما۔
دشمنوں کی لشکروں کو تہس نہس کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے خدایا اسی دنیا کی زندگی میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نابود فرما۔ اے خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام، ہماری اولاد کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد الطاهرين۔